کیونکہ آپ کو پتا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو کوارٹرز ریلیز ہوتے ہیں وہ ہر 3 ماہ کے بعد کوارٹر ریلیز ہوتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ ادویات مزید بھی منگانی ہے کیونکہ ادویات پہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے. تو اسی لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پورے سال کے لیے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پروکیورمنٹ کرے. ویسے وہ کوارٹر ہوتی ہے ہر 3 ماہ کے بعد وہ کوارٹر آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی باقی کے جو 9 ماہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ان کو امیڈیٹلی پرمیشن دے دی جائے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ فنڈ ریلیز کر دی جائیں تاکہ جتنے ادویات یہ منگا سکتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ منگوا لے. کیونکہ اس مشکل کی اس گھڑی میں جو ہے وہ ساری چیزیں لوگوں کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے، کہیں پہ یہ شکایت نہ آ سکے کہ جی ادویات اس وقت موجود نہیں ہیں. اچھا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے کے لیے کنٹرول رومز بنا دیے گئے ہیں. ان کنٹرول رومز کا کام یہ ہوگا کہ 24 گھنٹے میں کچھ ڈاکٹرز اور کچھ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جو ہیں یہ 24 گھنٹے بیٹھیں گے، 24 گھنٹے جو ہے یہ فون کالز اور کمپلینٹ ریسیو کریں گے. کسی بھی علاقے میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی پیشنٹ ہے، کہیں پہ کوئی مریض ہے، کہیں پہ کوئی کسی تکلیف میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سہولت مہیا نہیں ہے، وہ ان نمبر پہ فون کرے گا. 24 گھنٹے جو ہے وہاں پہ اس کو لوگ ان کی کالز کو ریسیو کریں گے. اس کا میں فون نمبر آپ کو میں شیئر کرتا ہوں. یہ فون نمبر برائے مہربانی میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ اس فون نمبر کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سوچیں کہ جس وقت اگر کوئی شخص جس کو فوری طور پہ کوئی طبی سہولت درکار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے یا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کوئی معصوم بچوں کے لیے کسی کو ضرورت ہے، تو فوری طور پر ان فون نمبر پہ وہ رابطہ کرے. راؤنڈ دا کلاک یہ سروس کو ملے گی اور ہر 4 انہوں نے شفٹ بنائی ہیں. ہر شفٹ پہ جو ہے 6 لوگ موجود ہوں گے جس میں 3 سے 4 ڈاکٹرز بھی اس شفٹ میں موجود ہوں گے. تو وہ فون نمبر ہے جی 022 92 40106. بس کنٹرول روم ہے جہاں پہ ان کو فون جائے گا یہ کریں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 022 92 40106. ایک اور نمبر بھی وہ بھی نوٹ کر لیں 022 92 40114. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 022 92 40114. اس میں مزید ٹیلی فون لائنز بھی ایڈ کی جائیں گی، کچھ سیل فونز ایڈ کیے جائیں گے، وہ میں آپ کو کل تک دے دوں گا، لیکن یہ نمبرز برائے مہربانی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ شعبہ صحت کی جانب سے کنٹرول روم بنا دیے گئے ہیں. کنٹرول رومز میں 24 گھنٹے ڈاکٹرز دستیاب ہوں گے. فون کے ذریعے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ شعبہ صحت کی جانب سے کنٹرول روم بنا دیے گئے ہیں. کنٹرول رومز میں 24 گھنٹے ڈاکٹرز دستیاب ہوں گے. فون کے ذریعے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ شرجیل انعام میمن کی جانب سے نمبرز بھی جاری کیے گئے ہیں. میں کچھ سلائیڈز دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ سندھ بھر میں صورتحال جو ہے برسات کے بعد اور سیلاب کے بعد. پہلے وہ دکھا دیجیے گا جی جو صورتحال اس وقت ہے، جس طرح لوگ جو فیس کریں. اس کے پہلے والی دکھا دیں. جو سیلاب کی سو تباہ کاریاں ہیں وہ کچھ مناظر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں کیا ہیں. کچھ مناظر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چینل کافی اپنی سیپریٹ رپورٹنگ کی، کچھ یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوزیشن مختلف اضلاع کی جو ویڈیوز لی گئی ہیں. اب یہ لوگ دیکھیں جی، آپ فوکس اسی پہ رکھیں، یہ لوگ کس حال میں سے گزر رہے ہیں، کس حالت میں لوگ اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
اور ملک پوری قوم ایک ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی ایک فاشسٹ جماعت، ایک وہ جماعت جو کہ اپوزیشن سے لڑ رہی تھی، جو کہ اداروں سے لڑ رہی تھی، اور وہ جماعت اب کن لوگوں سے لڑ رہی ہے، تھوڑے یہ ویڈیو دکھائیں۔ عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی، اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں سے لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو عمران خان اور پی ٹی آئی کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں ان لوگوں کو کوئی امداد نہیں ملنی چاہیے، لوگ امداد بیچ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کی گھناؤنی اور گری ہوئی مہم، جس پہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو اور ڈونر ایجنسیز کو سب کو ٹیگ کیا، وہ ان لوگوں سے اس وقت اپنی لڑائی کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت حکومتی امداد، مخیر حضرات سے امداد اور پوری دنیا کی طرف ان کی نظر ہے کہ جی ہمیں امداد ملے اور ہم اپنے کام کر سکیں۔ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وقت عمران خان اور اس کے ہواری ایک گھناؤنی سازش کے تحت پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ حکومت ناکام ہو۔ یہ لوگ بے یار و مددگار جو سب کشتیوں میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو جو پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ، ان کو کوئی بھی بین الاقوامی امداد نہ مل سکے۔ یا معصوم بچوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز، لوگ کس طرح کی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم اور اس کی پوری جماعت، پوری اس کی سوشل میڈیا کی ٹیم پوری دنیا کو جس طرح کا اس وقت میسج دے رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا اس کو ہم محب وطن کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کو ہم پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ یہ معصوم لوگ کس طرح دیکھیں آپ، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محب وطن ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، یہ سیلاب زدگان کی یہ مدد کر رہے ہیں؟ اس طرح کی گھناؤنی سازش کبھی بھارت نے اور اسرائیل نے نہیں کی جو اس وقت پی ٹی آئی اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ دکھ رہے ہیں اس وقت سندھ حکومت جو ہے اس کا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کوئی اس وقت سیاست میں اپنا ٹائم نہیں لگانا، ہمارا پورا کام جو ہوگا وہ عوام کی خدمت۔ تو یہ گیپ ہے، یقیناً آپ بھی کام کر رہے ہیں، این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گیپ کتنا ہے، کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے نا وہ کتنے متاثرین تک اب تک آپ نہیں پہنچے ہو، کتنوں کو خوراک نہیں مل رہا، کتنوں کو ادویات نہیں مل رہا، یہ بتا دیں۔ اور دوسرا، کل رات کو خان صاحب نے ایک پیشکش کی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کو جو ہے نا آنے والے الیکشن تک یا نو منتخب وزیر اعظم تک چھوڑ دیا جائے، اس پیشکش کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں بات کر لوں آپ کو پہلے سوال کا۔ حکومت نے ہر ضلع میں، حکومت سندھ نے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔ سندھ میں کوئی ایسا ایک بھی تحصیل نہیں ہے جہاں پہ مطلب برساتیں ہوئی ہوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہوں جہاں پہ حکومت نے کوئی ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا ہے۔ تو حکومت نے ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں، اور جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایت کے بعد اور گورنمنٹ کی پالیسی کے بعد یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ ہر ریلیف کیمپ میں جو منیمم چیز جس کو 100% اشور کیا جائے وہ پکا پکایا کھانا، کوکڈ فوڈ، تاکہ خدا نہ خاصا کوئی بھوک کی زد میں نہ آئے، کوئی خوراک کی زد میں نہ آئے۔ جب آپ کے پاس ہزاروں مائلز میں پانی بھرا ہوا ہو، اس میں یہ اشور کروانا کہ جی مکمل طور پر ساری چیزیں پہنچائی جائے کہ کسی بھی صورت میں کوئی خدا نہ خاصا یہ نہیں کہہ سکے اس کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے۔
تو 2 وقت کی روٹی کا جو ایک ایشورنس تھی وہ گورنمنٹ نے پوری مکمل کی ہے. ڈیفینیٹلی این جی اوز بھی ہیں, باقی ادارے بھی کر رہے ہیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ جن ایریاز میں پانی زیادہ تھا یا جن میں ہم لوگوں کے لیے موبلائز موٹریبل نہیں تھے, ان ایریاز کو پاکستان آرمی نے اور پاکستان نیوی نے ان جگہوں پر ریلیف کی پوری اپنی فیسلٹیز پرووائڈ کی. وہاں پہ راشن پرووائڈ کیے, وہاں پہ ٹینٹس پرووائڈ کیے, کیونکہ وہاں پہ زمینی رستہ موجود نہیں تھا, موٹریبل نہیں تھا وہ. تو جہاں تک خوراک کی بات ہے, خوراک میں بالکل میں ابھی بھی 100% نہیں کہوں گا, آپ کی میں سوال تھوڑا آگے کر لوں. اب جو لوگ ریلیف کیمپس میں نہیں آئے اس میں کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ جی ہمارے مال مویشی ہمارے پاس ہے, ہم مال مویشی لے کر ریلیف کیمپس میں نہیں جا سکتے. پھر وہاں پہ کوشش گورنمنٹ نے یہ کی کہ جی وہاں پہ ان کو ان گاؤں تک کھانا پہنچایا جا سکے. ابھی تک مجھے اس طرح کی شکایتیں کم آئی ہیں, لیکن جہاں پہ کمپلینٹ آتی ہیں تو وہاں پہ اتنے ویجیلنٹ ہیں ہمارے سارے لوگ کہ وہاں کے جو تپیدار ہوتا ہے نا, وہ ایک تپا ہوتا ہے جسے تحصیلدار کہتے ہیں, تو اس لیول تک سروے کیا کہ کتنے لوگ آپ کے ڈسپلیس تھے, کتنے لوگوں کے گھر گرے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہوگا, کتنے لوگوں کے پاس کھاد خوراک نہیں ہوگا. تو وہاں پہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری گورنمنٹ لیول پہ نیچے لیول تک. لیکن ڈیفینیٹلی میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ جی 100% لوگوں کو مل رہا ہوگا. اگر کہیں پہ خدا نہ خاصا کوئی رہ گیا ہوگا تو اگر اس نے کسی سے کانٹیکٹ کیا ہوگا, لیکن تو وہاں پہ انتظامیہ پہنچی ضرور ہوگی. انتظامیہ نے یہ بالکل نہیں کیا, اور کہیں پہ بھی کسی ڈپٹی کمشنر نے یہ ایکسکیوز آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں کھانا کیسے لوگوں کو پہنچاؤں. کیوں پہلے دن جب یہ فیصلے ہوئے تو چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری کے تھرو تمام ڈپٹی کمشنرز کو کہہ دیا تھا جی کہ آپ نے کھانا پہلے فرسٹ پرائرٹی کھانا ہے, اس کے بعد پھر راشن وغیرہ سب بعد میں آتے ہیں. تو اب پہلے تو کوکڈ فوڈ کا چلا ہے. اب کافی جگہوں پہ جہاں پہ پانی واپس نکل رہا ہے, میں اگر آپ کو حیدرآباد مثال دوں, حیدرآباد میں دادو سے کافی فیملیز آئی ہوئی تھی, پچھلے 3-4 دن میں 400-500 فیملیز واپس جا چکی ہیں دادو کے لیے. تو وہاں پہ بھی حکومت سندھ کی طرف سے, وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی, ان کو راشن بیگز دیے گئے. اب آپ گاؤں میں جا رہے ہیں, اپنے واپس گھروں میں جا رہے ہیں, تو آپ اپنا کم از کم راشن بیگ جو ہے وہ واپس لے کر جائیں اور پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو مہیا کریں. تو یہ گورنمنٹ 100% ویجیلنٹ ہے. لیکن دیکھیں میں اتنی بڑی چیز پہ میں اتنی بڑی وہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر گھستا کچھ پارٹس میں رہ گیا ہو تو وہاں پہ بھی جہاں کمپلینٹ آتی ہے گورنمنٹ ایڈریس کرتی ہے. اب آپ کا دوسرا سوال ہو گیا کہ عمران خان کا رات کو کوئی انٹرویو تھا اور عمران خان نے کچھ فرمایا. جو میں نے بریفنگ دکھائی ہے آپ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مزید پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اس حرکت کے بعد؟ آپ سب لوگ سینئر صحافی ہو, آپ نے زلزلے بھی دیکھے ہیں, آپ نے سیلاب کی تباہ کاریاں بھی دیکھی ہیں. جب زلزلے کا ٹائم آیا تب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, آپ سب کو پتا ہے. پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی, نون لیگ بھی اپوزیشن میں تھی. کبھی کسی جماعت کی طرف سے پاکستان کی ہسٹری میں, ہماری 75 سالہ ہسٹری میں, کبھی کسی جماعت کی طرف سے کسی تباہ کاریوں کے موقع پہ آپ نے کسی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا؟ تیرے سیاست بھلے کرتا کوئی بات نہیں ہے, کسی کو یہ حرکت کرتے دیکھی؟ اس حرکت کے بعد عمران خان کی, اس گری ہوئی کھٹیا حرکت کے بعد عمران خان کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی رائے کی کوئی اہمیت رہتی ہے کہ عمران خان آج کہ جی اس کو نہیں بناؤ, اس کو بناؤ, اس کو نہ بناؤ, اس کو بناؤ؟ عمران خان کی اس ملک میں اس کو سیاست کرنے کا اختیار میرے حساب سے قانونی طور پہ, آئینی طور پر, اخلاقی طور پر ختم ہو چکا ہے. اس کو کوئی اختیار نہیں کہ اس ملک میں آپ سیاست کر سکے, جو انہوں نے 2 دن پہلے حرکت کی ہے. اس کے بعد اس کی صرف اس وقت ایک جگہ ہونی چاہیے, وہ اس کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. جو انہوں نے حرکت کی اور جو لوگ اس میں شامل تھے ان سب لوگوں کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ان معصوم لوگوں سے لڑے ہو. آپ اس 2 مہینے کے 3 مہینے کے بچوں سے لڑے ہو, آپ ان معصوم خواتین سے, بزرگوں سے لڑے ہو. آپ نے یہ حرکت کر کے آپ نے ان کی امداد روکنے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ یہ وہ حرکت ہے کہ کوئی شخص آکسیجن پہ, وینٹیلیٹر پہ ہو اور آپ اس کا آکسیجن ماسک ہٹا دو اور اس کے وینٹیلیٹر کو ڈسکنیکٹ کر دو تاکہ وہ تڑپ کے مرے. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے وہ گھٹیا حرکت کی ہے. اس کے بعد اس کو نہ سیاست کے کوئی اختیار ہے, اس کے بعد اس کی کسی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور نہ اس جیسے شخص پہ کسی قسم کی کوئی بات کی جا سکتی ہے جو انہوں نے حرکت یہ کی ہے.
اچھا شرجیل صاحب، سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ جو ہے وہ کڑے فیصلے وہ کرنے ہوں گے ہمیں. پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو بند ٹوٹے ہیں ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا. اب بلوچستان اور سندھ کے مقام پہ جہاں چکھی کے مقام کہتے ہیں ایف پی بند کو گھاڑے لگے تھے یا کٹ لگے تھے، وہ ابھی تک بند نہیں ہوئے. وہ بند ہو تو میہر کے انشار جوہی پہ پانی کا زور کم ہو. دوسرا یہ کہ ادھر میرپور خاص جڈو کی طرف کچھ کٹ دینے کے فیصلے ہوئے تھے لیکن وہ کٹ نہیں آ رہے وہاں پہ. دیکھیں جی جناب جی دو صاحب جی آپ کریں، آپ کو کون نہ کرے گا. کوئی شادی راج سے نیچے کوئی 1000 کیوسک سے زیادہ پانی نہیں اٹھا رہی جو سمندر میں جا رہا ہے. اور جیسے RD 211 میں پہنچو جہاں 0 پوائنٹ کہتے ہیں، جہاں بڑا پریشر ہے کہ کٹو، وہاں سے کو 15000 کیوسک صرف LBOD میں، اور اس کے دونوں سائڈ میں ایک طرف ہاکڑو ہے ایک طرف پران ہے، بہ رہے ہیں کئی کلومیٹرز میں، سارے جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں. تو سب لوگ انتظار میں ہیں کہ پانی. شرجیل میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ ہر متاثرہ شخص تک 2 وقت کی روٹی پہنچائی جا رہی ہے. عمران خان کو سیاست کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے.